رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ونفخ في الصور اور جب پھونکا جائے گا صور میں فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ تو بس اچانک یہ لوگ قبروں سے اٹھ کر إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ اپنے رب کی طرف دوڑیں گے قالوا کہیں گے یا ویلنا اے افسوس من بعثنا من مرقدنا کس نے اٹھا دیا ہمیں ہماری خوابگاہوں سے هذا آواز آئے گی یہ وہ دن ہے ما وعد الرحمن جس کا وعدہ فرمایا تھا رحمان نے وصدق المرسلون اور سچ کہا تھا پیغمبروں نے ان كانت نہیں ہے وہ الا صیحۃ واحدۃ مگر ایک زوردار چیخ فَإِذَا هُمْ پس اچانک وہ جمیع سب کے سب لدینا محضرون ہمارے روبرو حاضر کیے جائیں گے فَالْيَوْمَ پس اس دن لا تظلم نفس شیئا نہیں ظلم کیا جائے گا کسی نفس پر ذرا بھر بھی ولا تجزون اور نہ ہی تمہیں بدلہ دیا جائے گا الا ما کنتم تعملون مگر جو تم عمل کرتے تھے ان اصحاب الجنت اليوم بے شک جنت والے اس دن فی شغل فاکہون اپنے مشغلوں میں مسرور ہوں گے ہم وازواجہم وہ اور ان کی بیویاں فی ظلال سائبانوں میں علی الارائک متکئون تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے لہم فیہا فاکہۃ ان کے لیے جنت میں پھل ہوں گے وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ اور ان کے لیے وہ ہوگا جو وہ طلب کریں گے سلام اللہ کی طرف سے پیغام ملے گا سلامتی ہو تم پر قولا من رب الرحیم یہ بات ہے رحم فرمانے والے پروردگار کی طرف سے سورہ یاسین مبارکہ کا درس چل رہا ہے اس سورہ مبارکہ میں اللہ پاک نے مرکزی مضامین توحید رسالت حقانیت قرآن مجید اور آخرت کا ذکر فرمایا ہے اس سے قبل رکوع کے اندر آپ سماعت فرما چکے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنی وحدانیت پر اپنی قدرتی دلائل پیش فرمائے کہ کائنات کے اندر یہ اللہ کی بنائی ہوئی اور پھیلائی ہوئی مختلف اشیاء چیخ چیخ کر بتلا رہی ہیں کہ جو ذات ہمیں بنانے میں یکتا اور واحد ہے وہی ذات عبادت میں بھی یکتا اور واحد ہے اس لیے کہ نظام کائنات جب اللہ کے بغیر کوئی اور بنانے والا نہیں اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں اللہ کے ساتھ کوئی معاون اور مددگار نہیں تو پھر عبادت کے اندر بھی کسی بھی اعتبار سے کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے تو گزشتہ رکوع میں اللہ نے اپنی توحید پر دلائل قائم فرمائے آج کا یہ رکوع جس میں اب ہم چل رہے ہیں اس رکوع کے اندر اللہ نے آخرت کے مناظر پیش فرمائے ہیں چونکہ مرکزی عقائد میں سے اور بنیادی عقائد کے اندر ایک عقیدہ آخرت بھی ہے
مرنے پر یقین، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر یقین، حشر پر یقین، حساب کتاب پر یقین، جنت و جہنم پر یقین، پل صراط پر ایمان رکھنا، یہ سارے عقیدہ آخرت میں داخل ہیں۔ اور یاد رہے، اگرچہ ہمارے دین کی بنیاد عقیدہ توحید ہے، جب تک وحدانیت الہی کو جو تسلیم نہیں کرتا وہ مومن نہیں، اور توحید کے بعد درجہ رسالت کا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنا، ختم نبوت پر ایمان لانا۔ لیکن دنیا کے اندر علماء نے لکھا ہے جو عقیدہ انقلابی عقیدہ ہے، جو انسان کی زندگی کو بدلنے والا ہے، وہ عقیدہ آخرت ہے، کہ جب انسان کا یقین آخرت میں بن جاتا ہے، جس کا یہ نظریہ بن جائے کہ میں نے ایک دن مرنا ہے اور مر کر میں بیکار نہیں ہو جاؤں گا، یہ نہیں کہ بس مٹی میں مل کے ختم ہو گئے، نہیں، رب ایک دن دوبارہ اٹھائے گا مجھے، اٹھانے کے بعد اللہ کے حضور میں نے پیش ہونا ہے، میرے سارے کیے دھرے میرے سامنے لا کر رکھ دیے جائیں گے۔ جب یہ یقین بندے کا بن جائے تو وہ بندہ پھر گناہ کی طرف نہیں جاتا۔ تو یہ عقیدہ انقلابی ہے، انسان کی زندگی کا رخ چینج کرنے والا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں خصوصاً مکی صورتوں میں اللہ پاک نے بار بار اس عقیدہ کو بھی بیان فرمایا۔ تو ارشاد فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور جب پھونک ماری جائے گی صور میں، پچھلے درس میں ذکر کر چکے ہیں، اللہ نے جناب اسرافیل علیہ السلام کی ڈیوٹی صور پھونکنے پر لگا رکھی ہے، اور ترمذی شریف کی روایت کے مطابق صور ابھی سے انہوں نے اپنے منہ میں لے رکھا ہے، سین نما ایک بغل ہے جو جناب اسرافیل کے منہ میں ہے، اور وہ اللہ کے حکم کے منتظر ہیں، ادھر سے حکم ملے اور میں اس پہ پھونک ماروں۔ اور یہ صور 2 مرتبہ پھونکا جائے گا، پہلی بار وقوع قیامت کے لیے جب ہر ذی مٹ جائے گا، اور دوسری بار دوبارہ اٹھائے جانے کے لیے۔ اور یہاں جس صور کے پھونکے جانے کا ذکر ہے یہ دوسری بار والا ہے، وقوع قیامت والا نہیں۔ اسی لیے اللہ فرما ہے جب پھونک ماری جائے گی صور میں، فَإِذَا هُمْ، تو بس اچانک یہ سارے لوگ، انسانیت، مِنَ الْأَجْدَاثِ، اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے، إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی طرف، يَنْسِلُونَ، دوڑ رہے ہوں گے۔ چونکہ یہ ایک اچانک آواز آئے گی، آگے جس کا ذکر کیا کہ ہے چیخ، اتنی زوردار اور ہیبت ناک چیخ ہوگی کہ نکلنے کے بعد کسی اور چیز کی فکر ہی نہیں ہوگی، اس آواز کی طرف نظر نہیں آ رہا ہوگا کوئی، لیکن جس طرف سے آواز آ رہی ہے اس طرف کو سارے دوڑ پڑیں گے، جلدی سے ادھر پہنچے۔ تو فرمایا فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ، بس اچانک یہ سب کے سب اپنی قبروں سے إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی طرف، يَنْسِلُونَ، دوڑ پڑیں گے۔ قالوا، اور زبان سے کہیں گے، یا ویلنا، اے افسوس، من بعثنا من مرقدنا، کس نے اٹھا دیا ہمیں ہماری خوابگاہوں سے۔ اب بظاہر اس لفظ سے یہ لگ رہا ہے کہ اس سے پہلے جو ان کے منازل جن سے وہ گزر کے آ رہے، وہاں آسانیاں تھی، سہولتیں تھیں، اور اب ان کے سامنے مشکل آ رہی ہے۔ حالانکہ روایات میں آتا ہے کہ جب گناہگار بندہ مر جاتا ہے تو اللہ پاک اس کے گناہوں کی سزا کا عمل وہیں سے شروع فرما دیتے ہیں، اور اسی طرح نیکوکار بندے کے لیے بھی اللہ اپنی نعمتوں کا اثر اس پر اسی وقت سے شروع فرما دیتے ہیں۔ لیکن یہ بندے تو سارے کے سارے اس میں مومن بھی داخل ہیں، کافر بھی، یہ سب کے سب اٹھ کر کہیں گے ہے افسوس، ہمیں کس نے اٹھا دیا ہماری خوابگاہوں سے۔ تو اس سے بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ بڑے مزے میں تھے، اب مشکل میں آ گئے۔ تو مفسرین نے اس کے جواب میں لکھا ہے کہ در حقیقت اس سے پہلے جو سزا انہیں ملی ہوگی وہ آخرت کی سزا کے مقابلے میں معمولی ہوگی، تو معمولی سزا کے بعد جب بڑی سزا سامنے آتی ہے تو انسان سمجھتے ہیں وہی اچھا تھا میرے لیے، کم از کم وہاں کچھ تو سہولت ہی مجھے، اب تو جو مجھے سزا ملنے والی ہے اس سے تو کوئی چھٹکارا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ لوگ افسوس کریں گے کہ کیسے چھوٹی سزا سے نکل کر ہم بڑی سزا میں پھنسنے والے ہیں۔
تو اس وقت جب یہ افسوس کا اظہار کریں گے، اللہ کی طرف سے ایک صدا لگانے والا صدا لگا کر کہے گا ھذا، یہ جس دن سے تم گھبرا رہے ہو نا، یہ وہ دن ہے ما وعد الرحمن، جس کا وعدہ فرما رکھا ہے رحمان نے، وصدق المرسلون، اور اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں نے بھی سچ کہا تھا۔ انہوں نے آ کر کہا تھا مان لو ایک دن مرو گے، اللہ کے پاس جاؤ گے، اس وقت نہیں مانا، آج یقین ہو گیا کہ نبیوں نے جو کہا ہے وہ کیا ہے جی، سچ۔ اب آگے اللہ اس دن کی کیفیت کو بیان فرما رہے کہ وہ کیفیت کیسی ہوگی، فرمایا ان کانت الا صیحۃ واحدہ، نہیں ہوگی وہ مگر ایک زوردار چیخ، اور یہ آواز جیسے ہی نکلے گی فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ، بس یہ لوگ سارے کے سارے لدینا محضرون، ہمارے سامنے ہمارے روبرو حاضر کیے جائیں گے۔ یہ انہیں کوئی پکڑ کر نہیں لے جائے گا، فرشتے ہاتھ کر نہیں لے جائیں گے، یہ اس آواز کو سن کر ہیبت کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے سارے کے سارے دوڑ کر وہاں پہنچ جائیں گے۔ اللہ فرما رہے اس دن کے عدل و انصاف کا عالم یہ ہوگا فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، بس اس دن نہیں زیادتی کی جائے گی کسی کے ساتھ ذرا بھر بھی، یہ نہیں کہ گناہ کیا نہیں اور سزا مل جائے۔ دنیا میں تو آج تو اللہ معاف فرمائے یہ سلسلہ کثرت کے ساتھ واقع ہو رہا ہے، یہاں تو جرم کا برابر کی سزا ملنا یہ تو اب شاید ڈھونڈنے سے بھی نہ ملے، لیکن اللہ کی عدالت کے اندر ایسا نہیں ہوگا۔ فرمایا کسی کے ساتھ ذرا بھر ظلم نہیں ہوگا، وَلَا تُجْزَوْنَ، اور نہیں بدلہ دیا جائے گا تمہیں إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، مگر جو تم عمل کرتے تھے، اچھا کیا ہے تو بدلہ بھی اچھا، برا کیا ہے تو بدلہ بھی برا۔ اب اگلی آیات میں عمومی منظر پیش کرنے کے بعد اب ظاہر بات ہے دنیا میں تو مختلف طبقات ہیں، گروہ ہیں، لیکن اللہ کے حضور حساب کتاب کا معاملات شروع ہو جانے کے بعد صرف دو طبقے بچیں گے۔ ایک طبقہ اصحاب الخیر ہوگا جن کو اعمال نامے نیک دائیں ہاتھ میں ملیں گے، اور ایک طبقہ جو ہے اصحاب الشر ہوگا جن کو اعمال نامے بائیں ہاتھ میں ملیں گے۔ اللہ ہمیں خیر والوں میں شامل فرمائے، اللہ ہماری نسل و اولادوں کو وہ اسباب جو خیر پر چلنے کا ذریعہ ہے وہ عطا فرما کے، وہ آسان فرما کے اللہ ہم سب کو جو ہے خیر پر قائم فرمائے۔ تو آخرت میں اب دو ہی طبقے ہوں گے، تو اللہ نے دونوں طبقات کا ذکر فرمایا، تو فرمایا اِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ، بے شک جنت والے لوگ اس دن، یعنی اصحاب الخیر نیک اعمال والے، فی شغل فاکہون۔ اب ذرا وہ محشر کے میدان کی وہ ہولناکیاں سامنے رکھیں، زمین تانبے کی، سورج سما نیزے پر، پسینے میں سب شرابور، اور اللہ کا اتنا خوف اور ہیبت طاری ہوگا اس دن کہ عام انسان تو عام انسان ہے، انبیاء بھی نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے۔ اس خوف کے عالم میں بھی جب حساب کتاب کا معاملہ کلیئر ہوگا تو اب یہ ڈر جو پیدا ہو جاتا ہے دل میں وہ جلدی نکلتا نہیں، لیکن اللہ کی نعمتیں جب سامنے آئیں گی اہل جنت کے، تو اہل جنت اتنے بے فکر ہو جائیں گے اس وقت۔ فرمایا فی شغل فاکہون۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ وہ اپنے مشغلوں کے اندر خوش دبکیاں لگا رہے ہوں گے، اپنے مشغلوں کے اندر۔ جیسے آج اب سیاست کا موضوع چلے تو ہم ہر جگہ میں بیٹھے ہوئے سیاست پہ تبصرے کر دیتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں، اس وقت مہنگائی بھی بھول جاتے ہیں، ساری چیزیں جب دوسری چیزوں سے داخل ہوتے ہیں۔ تو اہل جنت کو نہ جہنم کی کوئی فکر ہوگی نہ کسی اور چیز کی فکر ہوگی، اپنے مشغلوں میں خوشگپیاں لگا رہے ہوں گے۔ اور فرمایا ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، اہل جنت اور ان کی بیویاں یعنی جنتی لوگوں کی وہ بیویاں جو جنتی ہوں گی، فی ظلال سایوں میں، علی الارائک متکئون، تختوں پر، بڑے بڑے تخت ان کے لیے بچھے ہوں گے، ان پر تکیاں لگائے بیٹھے ہوں گے۔ ایک تو ظلال کا لفظ لا کر اللہ نے بتلا دیا یہ گرمی جو تپش ہے یہ اہل جنت کے لیے نہیں ہوگی، انہیں تو اللہ وہاں بھی صاحبان نصیب فرمائیں گے۔ جیسے ویسے بھی آتا ہے کہ حساب کتاب کے عین اس وقت بھی اللہ کے عرش کے سائے کے اندر کچھ لوگوں کو اللہ ٹھکانہ نصیب فرمائیں گے۔ ان میں سے ایک وہ نوجوان بھی ہے جو اپنی جوانی اللہ کے خوف سے اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے۔
تو بہرحال فرمایا یہ سایوں میں موجود ہوں گے، اور آگے فرمایا تختوں پر، ارائک یہ اریکہ کی جمع ہے، تخت کو بینچ وغیرہ نما چیز کو کہتے ہیں، اور آج کے زمانہ میں اگر اس کی جدید تفسیر کی جائے تو صوفے کر لیں آپ، کہ یہ لوگ صوفوں کے اوپر متکئون تکیے لگائے مزے سے بیٹھے ہوں گے، انہیں کوئی پرواہ نہیں۔ اور اللہ نے فرمایا لہم فیہا فاکہۃ، ان کے لیے جنت میں پھل بھی ہوں گے طرح طرح کے، وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ، آج پھل موجود ہے لیکن ریٹ مہنگا ہونے کی وجہ سے ہر گھر میں کھایا نہیں جا سکتا، طلب ہوتی ہے لیکن ملتا۔ اللہ فرما رہے وہاں پیسے بھی ملیں گے سارے کے سارے، پھر بھی کسی پھل کی تمنا دل میں پیدا ہوگی نا تو وہ تمنا کو پیدا ہونے پر بھی اللہ پاک کو پھل مہیا فرما دیں گے، وہ ہر چیز اللہ عطا فرما دیں گے۔ اور فرمائے اسی پر بس نہیں، اب کھانے کو سب کچھ مل جائے لیکن دل بہلانے کے لیے یا حوصلہ افزائی کے لیے کسی کی سرپرستی نہ ہو، گفتگو نہ ہو، تو انسان پھر بھی جو ہے پریشان ہونے لگتا ہے۔ فرمایا اہل جنت کو نعمتوں کے ساتھ ساتھ ایک عظیم نعمت یہ ملے گی، وہ رب کریم جس پر غائبانہ ایمان لائے، پیغمبروں کے حسن و جمال کو، دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ کر یہ سوچا کرتے تھے یہ حسن بچھانے والی ذات خود کتنی حسین ہوگی۔ فرمایا وہ حسین و جمیل رب، وہ کریم رب اس دن خود اہل جنت کو پکار کر، یاد رہے نیکوکار لوگوں کو دنیا میں بھی یہ سلام آتے ہیں، جیسے مرتے ہوئے ملائکہ باقاعدہ آ کر جو ہے وہ پیش کرتے ہیں اہل جنت کے اوپر کہ سلام ہو تم پر، تم اپنے اچھے ٹھکانے کی طرف جا رہے ہیں۔ اسی طرح جو ہے 11ویں پارے کے اندر اللہ پاک نے ذکر کیا ہے ناواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام، یہ اہل جنت کی آپس کی ملاقات ہوگی، ایک دوسرے سے ملیں گے تو ہر ایک دوسرے کو کیا کہنا ہوگا، سلامتی ہو تم پر، سلامتی ہو تم پر، یہ مبارکبادیں ہوں گی، ان کی مبارکباد سلامتی ہوگی۔ تو یہ اہل جنت کی عادت ہمیں دنیا میں بھی اپنانی چاہیے یا نہیں؟ ایک دوسرے کو سلام کرنا چاہیے، گھر والوں سے نکل کر باہر آئے نماز پڑھنے سلام کر کے آئے، واپس گھر میں جائے سلام کریں۔ یہاں عادت بنائیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک وہاں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائیں گے جو سلام کرنے والے ہوں گے۔ تو وہاں ملائکہ نہیں پہنچائیں گے سلام، خود اللہ کی ذات اہل جنت کو مخاطب کر کے فرمائیں گے سلام، سلام ہو، اور فرمائیں گے کوئی فرشتے نہیں کہہ رہے قولا من رب الرحیم، یہ رحم کرنے والے پروردگار کا قول ہے، یہ اللہ پاک تمہیں خود سلام پیش کروا رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو زبان الہی سے یہ سلام کی دعائیں سننا نصیب فرمائے۔